ایک اعلان سماعت فرما لیں تمام کیمرے والے حضرات، چاہے مدرسے کے ہوں یا اس پنڈال میں تشریف فرما ہوں، ان تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو بنانے سے گریز فرمائیں۔ حضرت کی ویڈیو نہیں بنے گی بلکہ صرف آڈیو بیان جاری کیا جائے گا۔ تمام کیمرے والے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کیمرے کا رخ پنڈال کی طرف کر لیں اور حضرت کی کوئی بھی ویڈیو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرجعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله مولانا العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ، ذرا اطمینان سے بیٹھ۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، مسلمانان کراچی اور ہمارے اس جلسے کے شرکاء، اللہ تعالیٰ یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کے ہم یہاں امتی بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کا امتی ہونا بہت بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ہے۔ تو دین اسلام کے بعد پھر آپ کا امتی ہونا، سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے، اور یہ تمنا کہ اللہ تعالیٰ نبوت نہ دیتے، اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنا دیتے۔ قرآن کریم میں ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ تو اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پڑھی، آپ کے فضائل، آپ کی برکات، آپ کی خوبی
اور آپ کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات وہاں ذکر کیے گئے کہ کیا کیا عنایات اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام کی امتیوں پر ہوں گے، کتنا قرب الہی نصیب ہوگا، اعمال صالحہ پر کس قدر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ جوش پیدا ہوا کہ یہ جتنی خوبیاں میں پڑھتا ہوں اور میری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مجھے اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ ما آتیتک کن من الشاکرین، جو کتاب دی، جو نبوت دی، اس کو لے لیں اور شکر گزار بن کے رہیں۔ ہم میں سے کسی نے درخواست نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، دعا بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جب انبیاء علیہ السلام پہ تقسیم کیا تو علم الہی میں یہ بات تھی کہ سیدنا علم الہی میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنی تعداد کے انسان پیدا کریں گے، کل انسانوں کی تعداد کتنی ہوگی، پہلا انسان اور آخری انسان۔ تو اس تعداد کو تقسیم کیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی امت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، اتنی تعداد۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی جو تعداد رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہماری پیدائش رکھی، پھر ایمان کی سعادت بخشی، اور پھر دین پر چلنا سہل اور آسان فرمایا، اور دینی محنت کی کوشش کی۔ میرے محترم دوستو، تمام انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کا مختصر تعارف کراتے تھے، کل انبیاء علیہ السلام۔ تو حدیثوں کے واقعات میں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک زمانے میں جب ان کے اندر روح ڈالی تھی، تو روح جب جسم میں ڈالی گئی تو ان کی نظر پڑی عرش الہی پر، تو عرش الہی پہ لکھا ہوا انہوں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ان کے خطا ہونے پر ان کے سوچ اور یہ بات آئی کہ وہ جو میں نے عرش الہی کے پائے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی محبوب شخصیت ہے، تو آپ کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کہ ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میری خطا کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ نام تم نے کہاں سے معلوم کیا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اس طرح اس وقت میں نے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے پڑھا تھا، اس سے میں سمجھا کہ آپ کے نام کے ساتھ
جس کا نام ہے اور خود آپ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے، تو یہ آپ کی کوئی پیاری اور محبوب شخصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ واسطہ قبول، قبول، استغفار قبول اور معافی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کو کہ آپ کی اولاد میں سے یہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کا آخری پیغمبر ہونا، پھر بعد میں آنے والے پیغمبروں کا بتانا کہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کا نام یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہوں گے۔ ہماری خوش بختی کہ ہماری پیدائش آپ کے زمانہ نبوت میں ہوئی، اور آپ کے زمانہ نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ نبوت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ایک جماعت ان خوش بخت صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ سے بیعت کی اور آپ پر ایمان لائے، اور زیادہ تعداد اس امت کی ہے، اس امت نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کا تذکرہ سنا، آپ کی سیرت کی باتیں سنی، آپ کا حلیہ مبارک آیا کہ چہرہ اس طرح، رنگت اس طرح، چمک اس طرح، بولنا اس طرح، چلنا اس طرح، تو یہ ساری چیزیں کتابوں میں ملی، آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ تو آج کا مسلمان ایسا ہے، 100 سال پہلے کے مسلمان نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی تعداد 1,25,000۔ ان خوش بخت افراد نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، تو یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، اور آپ کی بقایا امت عجیب تر امت ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حاضرین سے، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، عجیب تر ایمان آپ کا۔ آپ یہ سن کر صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، وحی لانے والے فرشتے کو میں نے دیکھا، کفار کے مقابلے میں میری مدد کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، میں نے ان کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن کریم اتارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات دیے، تو میرا ایمان تو ہے اور اونچے سے اونچا ہے، لیکن عجیب تر نہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، عجیب تر ایمان پھر ہمارا؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، مجھ پر وحی اترتی دیکھی، کتنی چیزیں آپ نے دیکھی، تو آپ کا ایمان عجیب تر کیسے؟ تو حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی فرما دیں کہ عجیب تر ایمان کس کا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے قوم یاتون بعدی، میری امت کا وہ جتھا جو میرے بعد آئے گا، مجھ پر ایمان لائے گا۔
مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لائے گا، قرآن کریم پر ایمان لائے گا، دین الاسلام کو چوم چاٹ کر اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پڑھائے گا، اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرائے گا اور دین کی حفاظت میں جہاد کرے گا، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ اب آج کے اس دور کے اندر ایمان کی پختگی، قرآن کریم کا پڑھنا، دین کا پڑھنا، دین کا پڑھانا، دینی اعمال پر عمل کرنا، کل امت اس پر عمل کرتی ہے تو روئے زمین پر جتنے اس وقت مسلمان ہیں سب کا ایمان عجیب تر ہے، سب کا ایمان عجیب تر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی فرمودات کے مطابق دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی امت سے گہری محبت تھی اور آپ کے چہرے کی رنگت ماد پڑتی، غم اور صدمے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے جو رنگت تھی اور سرخی تھی وہ کم ہوتی اور آپ اکثر و بیشتر وقت مغموم رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر بہت تھوڑی رکھی اور میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میری امت کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے گھر کا سرپرست چلا جائے اور 3 4 5 6 بچے ہوں اور وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے ہوں، تو اس جانے والے کو بھی صدمہ ہوتا ہے کہ میں جب فوت ہو رہا ہوں اور یہ میرے بچے۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی یہ صدمہ تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے اور جو دین مجھے دیا ہے اس کی حفاظت میری امت کے ذمے، اس پر چلنا میری امت کے ذمے، اس کو محفوظ رکھنا میری امت کے ذمے، کفر سے بچانا مسلمانوں کو میری امت کے ذمے، اور یہ بہت اہم کام ہے تو میری امت میرے بغیر یہ کام کیسے کرے گی؟ اور پھر صدمہ یہ ہوتا تھا کہ اگر امت نے ذرا کمزوری دکھائی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی، تو اللہ تعالیٰ کے جلال کو میری امت کیسے برداشت کرے گی؟ اب حضور علیہ السلام نے ایک دعا کی، حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین میری امت میں سے کسی علاقے کا رہنے والا کوئی مسلمان غلطی کرے، کوئی خطا کرے، کوئی سرکشی کرے اور اس کے طرز عمل سے آپ کو ناگواری ہو اور اس ناگواری پر آپ میری امت کی وہ حالت کر دیں جو سابقہ پیغمبروں میں سرکش اور نافرمانوں کی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ درد بھرے الفاظ سنے اور اس کے جواب میں پھر فرمایا کہ ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں کروں گا، اطمینان رکھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ امت مجموعی طور پر اطاعت خدا بندی پر چلنے والی امت ہے، دین کو پڑھنا اور پڑھانا یہ وہ امت ہے، اور سابقہ امتوں میں پیغمبر کے بعد 25 سال ایسے نہیں گزرے کہ امت نے دین کو باقی رکھا ہو، سارے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، کتابیں مسخ کر دی، مسائل مسخ کر دیے، زیر کو زبر کر دیا، اور الحمدللہ دین اسلام قرآن کریم ایسے
جیسے حضور علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا۔ کل روئے زمین پر طباعت ایک، زیر زبر ایک، مد اور شد ایک، اور تلاوت کا لہجہ بھی ایک۔ تو سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس جگہ سے لے لے، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک لے لے، مسلمانوں کو کھل کر لے، قرآن کریم کو صحیح پڑھیں اور صحیح پڑھائیں گے، حدیث شریف کو صحیح پڑھیں گے، صحیح پڑھائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، بڑی دعاؤں میں سے ایک اور دعا کی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین، مجھے یہ غم ہے کہ روئے زمین کے کافر اکٹھے ہو جائیں اور سارے کافر اکٹھے ہو کر میری امت کے افراد پر یلغار کریں اور اسے پیس کے اور کچل کے رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضور علیہ السلام سے کہ ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا، ایسا بھی نہیں ہونے دوں گا کہ سارے کافر اکٹھے ہو جائے اور مسلمانوں کو دبا دیں، نہ ان کی جان رہے، نہ ان کا مال رہے، نہ ان کا دین رہے، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ تو کافروں کی ایسی حرکت ہونے نہیں دوں گا۔ میرے محترم دوستو، خلافت اول اور خلافت اول سے حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری 6 ماہ میں جو غزوہ تبوک ہماری کتابوں میں آتا ہے، تو 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے مقابلے میں شاہ روم نے جتھا بنایا تھا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کا مقابلہ